امام جلال الدین سیوطی الرحمہ نے اس بات کو نقل کرتے ہوئے تفسیر در منثور کے اندر لکھا ففی تلک اللیلہ یفرق امر الدنیا الی مثلها من قابل موت او حیات او رزق کل امر الدنیا یفرق تلک اللیلہ الی مثلها. انہوں نے کہا موت رزق ہر چیز اس رات کو بانٹ دیا جاتا ہے. یعنی اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جملے ارشاد فرمائے کہ اس سب کچھ اس رات کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان اس رات کے بارے میں بے شمار اور متعدد فرامین موجود ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی اس شعبان کی رات کیا رہا اور یہ کتنی مقدس رات ہوتی ہے. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے اس عنوان سے ایک پورا باب اور پورا ایک چیپٹر لکھا. چند ایک احادیث طیبہ آج یہ خطبہ کے اندر کہ 15 شعبان کی رات ہمارے آقا مولا کا کیا معمول تھا. امام ابن ماجہ نے لکھا حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس رات حضور میرے پاس سے میری باری تھی ازواج مطہرات میں میرے بستر پر تھے سرکار. فقدت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ رات کا پچھلا پہر میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو سرکار بستر پر جلوہ کر رہی ہیں. فخرجت میں نکلی اطلب تاکہ میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں تلاش کروں. فرمان لگی جب میں تلاش کرتی جب میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر تو سرکار موجود نہیں ہے اور جب میں نے دیکھا تو فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ سرکار جنت البقیع کے اندر تشریف فرما دے. 15 شعبان رات کا پچھلا پہر سرکار جنت البقیع کے اندر تشریف فرما دے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع حضور وہاں پر جلوہ کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب میں نے دیکھا نا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رافع رأسہ الی السماء حضور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر حضور دعا مانگ رہے تھے خالق کائنات. ظاہر سی بات ہے اس امت کے لیے حضور دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما. جب سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدموں کی آہٹ کو ہمارے آقا مولا نے جب محسوس کیا نا تو آگے حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں. حضور نے پوچھا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ تمہاری باری ہے میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ختم ہوئی تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے پھر اس رات کی فضیلت کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو آگاہ فرمایا اور سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس حدیث طیبہ کو صبح صحابہ کرام کے مجمع کے اندر بیان کیا اور 1450 سال کے بعد بھی یہ حدیث طیبہ آج بھی ہمارے پاس وہ الفاظ جو 1450 سال پہلے قبرستان کے اندر سرکار اور سیدہ عائشہ کے درمیان ہوئے وہ الفاظ آپ نے محفوظ کر کے حضور کے پھر صحابہ کو بتائے. صحابہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان الفاظوں کو لکھا کہ ابن ماجہ جیسے سیاستہ کے مورخین اور مصنفین محدثین نے اس حدیث طیبہ کو نقل کروایا کہ بعد کے اندر 1450 سال کے بعد کوئی سعودیہ کے ریال کھانے والا آ کر دین کو بدلنے کی کوشش نہ کرے گے کیا مطلب دین دیکھو نا پھر پتہ نہیں اس سے بڑھ کر ہم کیا دکھائیں کسی کو کہ یہ جو کچھ ہے اس رات کے بارے میں یہ سرکار کے الفاظ مبارک ہے اور بیان کرنے والی راویہ سیدہ عائشہ سرکار کی وہ زوجہ جسے سرکار سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کو کہا جائے مجتہد صحابیہ. صحابہ کہتا ہے کسی مسئلے کے اندر جب ہم سے کوئی حل نہیں نکلتا تھا پھر سیدہ عائشہ کی بات میں مجتہد صحابیہ اپنے اجتہاد سے مسائل کو اخذ کرنا. اللہ نے آپ کو چھوٹی عمر کے اندر علم اتنا عطا فرمایا. سرکار کی صحبت ہی علم تو آپ کو بہت ہی کر دلا نا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہوں نے کہا نا پیچھے گئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں شاید کسی اور زوجہ کے پاس چلے گا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس وقت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ کو وہ جملے ارشاد فرمائے
کہ جو قیامت تک کے امت کے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا عائشہ فقال ان اللہ تعالی ینزل من شعبان، یہ دیکھ لینا الفاظ بھی وہ جو اس رات کے بارے میں سرکار نے بیان فرمائے. فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شار غنم کلب. سرکار نے فرمایا اس 15 شعبان کی رات اللہ آسمان دنیا وہ آسمان ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سے اوپر 7 آسمان ہے. 15 شعبان اللہ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے. فَيَغْفِرُوا لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِ غَنَمٍ. قبیلہ بنو کلب ایک وہ قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے، یعنی ان کا کام ہی یہ تھا. اور پورے عرب کے علاقے کے اندر سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں جن کے پاس تھی نا، اس کو قبیلہ بنو کلب کہا جاتا تھا. سرکار نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر ایک رات کے اندر اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا. یعنی یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے برابر اللہ. اور یہ نہیں کہ ایک رات جب سرکار تھے اس رات سے اللہ نے بخشش فرمائی، نہ، یہ قیامت تک ہر شعبان کی رات کے بارے میں یہی حکم ہے. ہر شعبان، ہر سال آنے والی شعبان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اللہ اتنی کثیر تعداد کے اندر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. کوئی منگے گا کہ اللہ بخشے گا نا، کہ سوتے سوتے نہ بگیا، یا جناب کوئی فیس بک چلا رہا ہوگا 15 شعبان ہوئی ہیں، یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پوسٹر لگا رہا ہوگا، یا کوئی ٹک ٹاک چلا رہا ہوگا، یا کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہوگا، یا کوئی اوپر چڑھا رہا ہوگا، اس کی تو نہیں ہونی نا. کوئی ہونی تھے ہوتی ہے جب پر مسجد سجدے سے ساتھ کے کہتا ہوگا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جب اللہ نے بخشنا ہی ہے، ادھر سے اس کی زبان سے نکل رہا ہو، سجدے کی حالت کے اندر ہو، وضو کی حالت کے اندر، اس کے گھر کے اندر ہو، تو ہم تو اس امید سے ہم عبادت کرتے ہیں، اس امید سے کرتے ہیں کہ شاید کسی رات گناہ گاروں کے اندر ہمارا بھی نام نکل جائے گا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول اس رات کے بارے میں کیا رہا. سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اس 2 حدیث کو چھوڑ کر اوپر والی حدیث جس کو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل کیا، ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، نصف یعنی مہینے کا آدھا، مہینے کا اندر آدھا کرنا 15 ہی ہوتا نا، 15 ہی ہوتا نا مہینے کا. حدیث طیبہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں باقاعدہ اس رات کے بارے میں کہ یہ سمجھو کہ جہالت بڑی بات ہے یہ کہہ دینا کہ اس کے بارے میں جو عقیدہ آپ نے بنا رکھا ہے یہ سرے سے عقیدہ ہے. اتنی جہالت کی بات ہے. وہ سمجھو کہ پرلے درجے کا کوئی جاہل مولوی ہوگا جنہوں نے گل کرے گا کہ 15 شعبان کے بارے میں جو کچھ آپ بیان کرتے ہو وہ بالکل اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا تو دین کے ساتھ تعلق ہے. یہ کہہ کہ تیرا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ تینوں کھوتے نو قرآن و حدیث پڑھن دی اتنی بھی فرصت نہ ملی کہ واضح طور پر احادیث طیبہ کے اندر جو الفاظ 15 شعبان کے بارے میں اس کے بارے میں بھی تیرا ذہن وہ مضطرب ہو گیا، مذبذب کا شکار ہو گیا کہ تو نے یہ بات بیان کر دی. بڑے شوق نال ویڈیو بناتے ہیں پھر انٹرنیٹ پہ چاڑ دینے ہم 15 شعبان آ رہے ہیں، ان کی ویڈیو جان بوجھ کر جو ان کے ماننے والے نا وہ اوپر لے کر آئیں گے تاکہ وہ جو سنی جو کچھ کرتے ہیں وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بالکل اس کا سیرت اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. حضرت علی المرتضی یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابیہ کی بات تھی، ایک حدیث طیبہ تھی اس رات کے بارے میں. اگر سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی اتنی مضبوط راویہ حدیث طیبہ کو بیان کرے اور مولا کائنات جیسے جن کو سرکار کا یعنی مدینہ وہ اس رات کو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، سرکار نے فرمایا قوموا لیلھا، فرمایا اس کی رات قیام کے اندر گزارو، وصوموا نہارھا، اور سارا دن اس کا روزہ رکھ کر گزارو. یہ سرکار نے جملے ارشاد فرمائے. امر کا صیغہ استعمال کیا. امر حکم کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی بندہ کہے کہ یار فلاں یار تو کام ضرور کرنا ہی، اینو پنجابی چ کہندے نے اے حکم کسے نوں دینا، عربی چ کہندے اے امر ہے. قوم سرکار نے فرمایا ساری رات 15 شعبان قیام کے اندر گزار دینا.
اور جب دن کا وقت آئے تو سو کر نہیں، فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھو۔ یہ سرکار کا معمول بھی تھا اور امت کے لیے سرکار کا یہ حکم بھی تھا۔ اگر جو کچھ مساجد کے اندر عبادت اور جو کچھ محافل کا اگر ہوتا ہے، اگر اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو تم سرکار کے فرمان پر عمل کر کے دکھاؤ نا۔ اپنی مساجد کے اندر ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے جملے ارشاد فرمائے کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اور کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی چیدم ہی تھا، کوئی یہ گل بیان کر رہا ہے، کوئی امام ابن ماجہ جو سیاستہ کی کتاب ہے، اتنا مضبوط راوی اور اتنی مضبوط کتاب کے اندر اس رات کے بارے میں سرکار کے جملے ارشاد فرمائے جا رہی ہے، ایسا تو تھوڑی بات ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پھر وہی فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا جب سورج غروب ہو جاتا ہے اسی وقت اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور فجر کی اذان ہونے تک اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر ہی چلتی ہے۔ یہ طرح سے بخاری مسلم کے اندر آتا ہے نا، ہر رات کے پچھلے پیر اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر آوازیں دیتی ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا ہے، کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہے، کوئی بندہ اپنے گناہوں کی یہ تو ہر روز ہر رات 365 دن سال کی ہر روزانہ یہ رات کے پچھلے پیر، وہ جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ رات وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اور فجر کی اذان ہونے تک، نماز فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ کی رحمت یہیں پر رہتی ہے۔ آگے سرکار نے جملے ارشاد فرمائے حدیث طیبہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو کچھ حضور بیان فرما رہے ہیں، خالق کائنات نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیزیں بیان فرمائی، سرکار نے ہمیں یہ چیزیں بیان کی تاکہ قیامت تک میری امت اس رات کو یہ عمل کرتی رہے اور میری سنت رب کے فرمان پر عمل کرتی رہے۔ پہلے آسمان پر آتی ہے رب کی رحمت، آوازیں کیا لگاتی ہے؟ فرماتی الا من مستغفر لی، ہے کوئی بخشش مانگنے والا مجھ سے، فاغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا، فرمایا میں فاغفر لہ، میں اس کو معاف فرما دوں۔ ہمارے استاد کرام نے یہاں کمال بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی ٹیچر ہے نا پڑھانے والا، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے یار جائے اس موضوع کے اوپر ایک مضمون لکھ کے لا ہے، وہ لکھ کے لاتا ہے نا بیچارہ، تو ٹیچر کہے گا یار یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو ایسے کر لاؤ۔ ایک ٹیچر نے نا خود مضمون لکھ کے دیا اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور اس نے منوان وہ یاد کیا، اور منوان آ کے اس نے لکھ کر دے دیا نا، اب ٹیچر بیچارہ غلطی نہیں کر سکتا، تو لکھ کے اس نے دیا نا، اب کیا نہیں سکتا نا۔ ویسے تو خالق کائنات بڑا بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور فرماتا ہے مجھے اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوتی جب بندہ میرے حضور آ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن اس رات کے بارے میں رب نے اپنے محبوب کو اور ہمارے آقا مولا نے ہمیں اور صحابہ کرام محدثین نے بڑی ایمانداری کے ساتھ ان فرامین کو ہم تک پہنچایا۔ یہ فرامین ہم تک پہنچائے، سرکار نے فرمایا رب فرماتا الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی ہے کوئی بندہ آج کی رات مجھ سے بخشش مانگنے والا، فرمائے کوئی مانگے گا سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ظاہر سی بات ہے جب قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، ساتھ شرط بھی عائد کر دی گئی ہے، وہ پتروں منگنی نہیں پڑے گی کام اے نہیں کہ شاید نماز ہوئے اس دن تو جان بچ کے نا دوجے ساڑھے ہماری مسجدوں کے اندر جو ساری رات مسجدیں کھلی جاتی ہیں، عبادت ہوتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی رونق لگے، یہ اس دن جان بچ کے باہر نہیں لائٹ بھی بند کر دیں تاکہ پتہ چلے یہ ساری مسجد۔ میں کہ پتر تو نام ہی دستا بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ الحمدللہ آج بھی عقیدہ صحابہ پر کوئی ہے تو اہل سنت و جماعت فخر سے کہتے ہیں ہم اس بات کو۔ ہم جو کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ہم اللہ کے حضور جواب دیں گے نا اس بات پہ جا کر کہ ہم نے لوگوں کو اس کام پر لگایا تھا کہ 15 شعبان کی رات تم اٹھ کر رب کے حضور عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اگر غلط ہوا تو ہمارا گربان جا کر پکڑیں گے نا کہ تم نے ہمیں غلط باتیں بتائی دی ہیں، وہ ہمارا گربان پکڑیں گے اور ہم ان کو لے دیں گے امام ابن ماجہ کی بات کر، ہم کہیں گے حدیثیں تم لے کے رہے ہو، ہم ان کو لگانے کے نہیں، ہم صرف ان کو بتانے کے۔ اگر ہم مجرم ہیں تو آپ بھی مجرم ہیں۔ ایک دن عدالت لگے گی نا، ہوتے پھر
یہ بھی ہونے ہوتے ہیں جو لوگوں نے کہتے نہیں آج ہی رات جا کے سو جاؤ، فجر کی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، سرکار نے فرمایا ساری رات عبادت کا ثواب ہے، مانتے ہیں ایسا ہے، ایسا کہا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن اس کا تو انکار نہ کرو نا کہ حضور نے تمہیں ارشاد فرمایا الا من مستغفر لی فاغفر لہ، فرمایا کوئی بخشش مانگے میں بخشش بھی دوں گا، اے نہیں کہ صرف کلے گناہوں دی معافی منگی ہے تے معافی ہو گئی تو بس جاوے چھٹی نہ۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا الا من مسترزق لی فارزقہ، کوئی آج کوئی رزقی وافر فراوانی مانگے میں رزق عطا کروں گا۔ جب رب خود کہتا ہے مانگو میں دوں گا، ہے یا 5-5 ہزار لے کے ووٹ دینا بہتر سی نا کہ 15 شبان کی رات اللہ کو ہی مانگ لیتے، جب رب دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے۔ انہیں تو 5 ہزار ہی گزرا تو مک گیا ہونا نا کہ 2-4 دن ہے لیلا ہوں 5 ہزار کنے فیصد بجلی مہنگی ہونے لگی ہے، گیس کنی ہو گئی، یہ تم لگ پتا جائے گا پترا، چوراں نو ووٹ دیو تے حضرت عمر جیسے حکمران کدے نہیں ہونا بنے ہاں ڈاکو ہی نہ بنے گا، انہیں 5 ہزار نہ پورا 5 سال تو بل جمع کرا تے پھر اک کے تو خودکشی کرنی ہے، حرام کی موت کرنی ہے، تے امام حسین کی سنت پہ عمل کرتا تے چوراں نو ووٹ پا دیتا، کسی دیندار نو اگے لے آندا تے حضرت عمر جا حکمران تیرے تے آ کے حکومت کردا، اپنی کانڈ تے بوجھ کر کے تیرے گھر نہ کو جاتا تے ساڈا یہ چھڑ دے تو گل، ہاں یہ سارے نو پتا جو کچھ ایتھے ہویا نا، ہاں یہ بڑے بھی مجرم ہون گے جڑے وہ ایک بندے کی خاطر اپنی عزت بھی داں تے لائی تے سارا محکمہ بھی داں تے لایا، وہ انڈیا دے اگے کوئی گل لب رہا انہیں اچھی بچی کھول کے تے پوری دنیا تے تماشا بنا کے رکھ دیتا، ایڈا معزز محکمہ ایک چور دی خاطر ہے، نہ اپنی عزت کا خیال ہی، نہ ملک پاکستان کی عزت کا خیال ہی، تے نہ مرن کا کوئی پتہ ہی، نہ مر کے جواب نہیں دینا کہ کس چور کی خاطر میں وہ اندھیر نگری لائی ہے، انج بدماشی، انج تاندلی، انج دونسلی، 5 سال کے بچے کو پتہ جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کے بارے میں فرمایا کوئی بخشش مانگے بخشش میں، کوئی رزق مانگے رزق بھی مانگے گا، اور فرمایا کوئی بیمار ہے آج شفا مانگے شفا مانگے۔ یہ بڑی معزز رات ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کا یہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ ایسی سناؤ اللہ بھائی جی کسی نے خرک زیادہ ہوئے تو پھر کتاب ہی پیش کر سکتے ہیں، اور باقی ہدایت اللہ نے عطا فرمانی ہے کسی کو۔ صاحب حدیث تجربہ جو میں نقل کی تھی نا ایتھے بھی یہی لکھی ہونی ہے نا، وہ ٹائم نہیں نا پھر میں وہ ختم نبوت والی بھی گل کراں گا، اے بھی نہیں صرف میں ادھر انبار لگا دوں حدیث طیبہ کا اس رات کے بارے میں، یہ 2 تفسیریں میں اٹھا کر لاؤں، 3 تفسیروں کا میں نے نام دیا، میں تو ساری یہاں کتابیں رکھوں تو یہاں بار لگ دے گا کتابوں کا، کسی نے ماننا ہو تو ایک فرمان بھی کافی، جنہیں نہیں ماننا تو پاوے اور سامنے سمندر بھی جا کر تو انہیں مننا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ اس کی رات قیام کے اندر گزار دو اور اس کا دن جو ہے وہ روزہ رکھ کر گزار دو۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کہ جسے کو امام بہقی نے سنن البہقی کے اندر نقل فرمایا، سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث طیبہ کے وہی الفاظ ہیں 15 شعبان کے بارے میں کہ فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ وفیہا یکتب کل حالق من بنی آدم فی هذه السنہ وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم، اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک رجسٹر جو پورا سال کا ہوتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں لے جائے اور رزق آسمانوں سے زمین دنیا پر اترتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقالت یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ الا برحمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو ڈل بات ہے، اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو کون جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت ہی شامل حال نہ ہوئی تو کون۔ ہمارے آقا مولا نے فرمایا ایک بندہ تھا جس نے 100 سال عبادت کی، 1 سیکنڈ بھی گناہ نہ کیا، 100 سال۔ حشر کے دن اللہ فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ اس کو میری رحمت کے صدقے جنت میں لے جاؤ، وہ بندہ کہے گا یا اللہ آج تو میں اپنے اعمال کے سر پر جنت میں جا رہا ہوں، اپنے اعمال پر فخر کرے گا۔ ابھی یہ کچھ ہونا ہے سرکار پہلے کہ جب بھی بھروسہ کرنا نا اپنے اعمال پر نہیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا، بخشش
فرمایا جب وہ کہے گا نا نہیں اللہ تیری رحمت سے نہیں اپنے اعمال سے، فرشتے اس کو پیدل چلائیں گے، آگے جا کے اس کو پیاس لگے گی، کہے گا پانی، رب فرشتوں سے فرمائے گا اس کو کہو 100 سال کی عبادت ایک پیالہ پانی کا ملے گا۔ جب پیاس لگی ہے چلا جا نہیں رہا، جنت ہے دور، مرتا کیا نہ کرتا ہے، کہے گا لے، چلتے چلتے وہاں جائے گا تو اس کے پاس ایک دن کی بھی عبادت نہ باقی رہ جائے، جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو عبادت ساری دے کر سارا پانی یا پھر تو کہے گا اس سے پوچھو اب کس کے بل بوتے پر جنت پہ جانا ہے، تو کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے، فرمایا گا اس کو میری رحمت کے صدقے جنت کے اندر لے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بندہ بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ جملے ارشاد فرمائے نا، تو آگے روایت کو نقل کرنے والے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ اس کی راویہ تھی، تو میں نے کہا قل تو یا رسول اللہ بھلا انت، حضور کیا آپ بھی اللہ کی رحمت، آپ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے اللہ کی؟ سرکار نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا۔ سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے 3 مرتبہ، آگے جو سرکار نے جملے کیا ارشاد فرمائے، فرمایا جنت میں ہر بندے نے جانا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بندے نے جنت کے اندر جانا ہے، کیونکہ یہ حدیث طیبہ 15 شعبان سے منسلک حدیث طیبہ تھی۔ آگے سرکار نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، لیکن فرمایا اللہ کی رحمت سے تو مجھے اس طرح ڈھانپ دے، میں تو رہتا ہوں اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہوں، میں تو اللہ کی رحمت کے اندر ڈھانپا ہوا ہوں۔ یہ الفاظ جملے یہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جانا تو اللہ کی رحمت کے صدقے، سرکار تو ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس اب وقت ختم ہے، یہ حدیث طیبہ پڑھی ہوئی ہے جس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس 15 شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا نا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، 15 شعبان شب برات آئے تو رات قیام کے اندر گزار دینا اور دن روزہ رکھ کر گزار دینا۔ آگے سرکار نے جملے کیا ارشاد فرمائے، امام بہقی نے لکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس رات موت لکھی جاتی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت لکھا جا رہا ہو اور میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، اس وجہ سے فرمایا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ 15 شعبان المعظم کی رات 2 دن کے بعد آ رہی ہے، بڑی مقدس رات ہوتی ہے، رزق بھی بانٹا جاتا ہے، اولاد بھی دی جاتی ہے، بخشش بھی دی جاتی ہے۔ اس رات کو کوشش کریں عبادت جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کریں اور صبح اٹھ کر روزہ رکھیں، ایک تو روزے آنے والے ہیں اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلے مہینے رجب کے مہینے کے اندر یہ سرکار تیاری فرما دیتے تھے اور سرکار دعا فرماتے تھے یا اللہ اس مہینے اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ اب اسے تیاری ہو جاتی تھی، سرکار کا یہ معمول تھا، سرکار دعا مانگتے تھے، رمضان کی تیاری فرماتے تھے، رمضان بھی آنے والا، روزہ بھی رکھیں، تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گی، تیاری بھی ہو جائے گی اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا کہ جب ہمارا وقت لکھا جا رہا ہو ہم روزے کی حالت کے اندر ہوں کہ ہمارا نام اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے اور یہ بھی کہا جائے کہ تیرا فلاں بندہ جس نے خالصتاً تیری رضا کی خاطر بھوک پیاس اپنی نفس کی خواہشات کو روک کر روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا نام کو بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے جب تک زندگی ہے اللہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہم نے کہا تھا بس وقت نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا شاید سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، کوئی 2019 کا ایک کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اب وقت نہیں ہے میں پھر آپ کو پوری بات بتاتا۔